السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ہیں ناصرہ حبیب صاحبہ. ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہی ہیں، خاص طور پہ الٹرنیٹیو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. انہوں نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جو سندھ میں اس وقت نصاب کا حصہ ہیں اور ان کا سندھی زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے. ہم اس حوالے سے بھی ناصرہ حبیب صاحبہ سے بات کریں گے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا میم، ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک نشست ہوئی جس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گارڈننگ اور دیگر چیزوں کے اوپر بات کی اور خاص طور پہ صحت کو متاثر کرنے والے ایشوز پہ بات کی. اب ہم اگر ہم تعلیم کی بات کریں اور خاص طور پہ آپ نے میرے پاس ایک وہ کتاب بھی ہے جس میں آپ نے خاص طور پہ بچوں کی باغبانی کے حوالے سے، ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ناصرہ حبیب صاحبہ نے لکھی ہے اور یہ وہ ان کا میرا خیال ہے پسندیدہ موضوع ہے باغبانی کے حوالے سے. انہوں نے بہت زبردست کھوج سوسائٹی فار پیپلز ایجوکیشن ان کا ایک ادارہ ہے جس کے تحت یہ کام کر رہی ہیں. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ الٹرنیٹیو ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی ہے کیا اور اس کا آئیڈیا کیسے آپ کو ہے؟ اصل میں جو خاص دلچسپی کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے بچوں کی لرننگ نیڈز کو پورا کرے. درست. لرننگ نیڈز کا کیا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے، مطلب کسی بھی سطح پہ جب انسان بچہ ہے تو اس کی ضرورتیں سیکھنے کی اور ہوتی ہیں. بڑا ہو جاتا ہے تو ہم ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جب خود پڑھتی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، کالج یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہ یاد ہی کرتے رہتے ہیں، رٹے لگاتے رہتے ہیں، اور اس کا ان چیزوں کا اطلاق کہاں پہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری عملی زندگی میں ان کی یہ جو کتابیں ہم یاد کرتے ہیں ان کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے، جو نصاب کی کتابیں جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایم اے کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بچے کو کہا جائے کہ بخار چیک کر دو، اسے بخار نہیں دیکھنا آتا ہے. کسی کو مطلب گھر میں کچھ بھی ہے، ابھی تو جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ تو پہلے ہمارے ماحول اس طرح کے تھے کہ ہم ماحول سے کچھ سیکھ لیتے تھے. بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف ان کو یہ پتا ہے کہ کتاب یاد کر لی ہے، میں نے نوکری کرنی ہے. اس کے بعد نہ ان کو نیوٹریشن کا پتہ ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں، میں کھا رہی ہوں، یہ کیا ہے، میرے فائدے میں ہے، میرے نقصان میں ہے. میڈیا نے جن چیزوں کو گلیمرائز کر دیا، بے شک جتنی مرضی نقصان دہ ہے. ایک اور چیز جو کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نصابی کتابیں، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا مجموعی نصاب، ہمارا طریقہ تدریس، استادوں کا پڑھانے کا طریقہ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ بچوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، جو بچوں کے اندر دلیل سے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرے. اب بچہ جب قدرت کا نظام ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بڑا فلسفی ہوتا ہے. اچھا. اس کے اتنے سوال ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس تھک جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. لیکن جب بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کو اتنا سنب کیا جاتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کند ہو جاتی ہے. کیونکہ جو سوال پوچھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو کلاس کو برباد کر رہے ہو، تم تو بہت شرارت کرتے ہو، تم تو بدتمیز بہت ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قدرت نے ہر انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت رکھی ہے، ہم وہ بھی مار دیتے ہیں. پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
ہمارے بچے کہیں بیٹھے میں ٹی وی شوز پہ بھی کبھی کبھی، حالانکہ وہاں تو سوال لکھ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، کوئی اسپیکر ہے بول رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کوئی سوال پوچھو تو وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے پتہ نہیں غلط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایکچولی سوال آتے بھی نہیں ہیں، بالکل درست۔ تو یہ ہمارے نظام تعلیم کی دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان جس طرح سکھائی جاتی، میرا ماننا یہ ہے کہ بچہ جب اسکول میں آتا ہے، بے شک وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی زبان بولتا ہوا نہ آئے، مطلب نارمل حالات میں بالکل بچہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مادری زبان بولتا ہے، جو اس کے گھر میں بولی جاتی ہے زبان وہ بولتا ہے، نہ صرف وہ الفاظ جانتا ہے، جملے جانتا ہے، ان کا مناسب موزوں ترین استعمال بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ باپ سے بات کرنی ہے تو کیسے، کس لب و لہجے میں کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں دوست کے ساتھ لڑ رہا ہوں تو میں نے اس وقت کیا زبان میری ہوگی، اور میں بہن بھائیوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ماں کے ساتھ لاڈ کر رہا ہوں تو میں کس طرح، تو وہ ہر طرح سے زبان کا استعمال جانتا ہے، پورا استعمال جانتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پہ یہ چیزیں جی، کیونکہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو the child comes ready، اس کی پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی ریڈی ٹو لرن اے لینگویج، تو اس کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیوٹر اس کو بولنا سکھاتا ہے، اگر بڑے اس کو 10 لفظ سکھاتے ہیں تو وہ 1000 خود سیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لیکن جب ہمارے اسکولوں میں بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی جو پہلے سیکھی ہوئی، ہاں اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ناؤن اس کو کہتے ہیں، اس کو ورب کہتے ہیں، اس کو، لیکن پریکٹیکلی وہ پوری زبان جانتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اسکول میں آ جاتے ہیں بچے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل بلیک واش کر دیتے ہیں اس کے ایگزسٹنگ نالج کو، اس سے بالکل، تو بچہ آتا ہے جب تو اس نے اب تک جس طرح زبان سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس نے اپنے ماحول سے آوازوں کی سینس پیدا کر کے، آوازوں کو سمجھ کے اس نے بولنا سیکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ اسکول میں آتا ہے تو اس کو ایک دوسرا نظام جو کہ بالکل ان نیچرل ہے، ٹوٹلی ایلین ہے، وہ الف انار تو بے بکری، اس کو رٹے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو ہجوم کا ایک حصہ بنا رہے ہیں یا ان کو ایک خود مختار سوچنے والا انسان بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتی کہ الف بے کے طریقے سے آپ سیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الف بے کا طریقہ سے سیکھنے میں بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن میں نے ایک طریقے پہ کام کیا کہ جو کہ نیچر کی طرف، نیچر میں کیا ہوتا ہے، نیچر کی نقل کرنے کی کوشش کی، اور بچہ ایکچولی اصل میں کس طرح سے سیکھتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پہلے سے سیکھ چکا ہے اسی کے اوپر فردر بلڈ کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم بچوں، اور ہم زبان جس طرح سکھاتے ہیں اس میں ان کے ساتھ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان کو ان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں پہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ایک ایک سٹیپ پہ ان کو بہت زیادہ، ہر سٹیپ پہ ان کو انوالو کرتے ہیں، ان کا سیلف ایکسپریشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ آئیں، وہ ہے حساب جو پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، جیومیٹری کا وہ اس میں بتایا جاتا ہے رقبے کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب دے دو تو رقبہ نکل آتا ہے۔ عملی زندگی میں تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں، عملی زندگی میں تو ٹیڑھے میڑھے رقبے آپ کو ناپنے ہوتے ہیں، اور
ہم بچوں کو گارڈننگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں کہ احاطہ کیسے ناپنا ہے، میتھمیٹکس جو ہے وہ گارڈننگ کے ذریعے، کیونکہ گارڈننگ کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے حساب پڑھا سکتے ہیں، اردو پڑھا سکتے ہیں، انگریزی پڑھا سکتے ہیں، سائنس تو مطلب سائنس اور حساب تو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی بچہ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے پاس 3 بسکٹ ہیں، ایک اس کے بہن بھائی کسی نے اس سے چھین لیا ہے تو وہ چیخے نہ مارے کہ میرے پاس 3 تھے اب 2 رہ گئے۔ جمع بھی پتہ ہے، اسی طرح سے تقسیم کا بھی پتہ ہے، ضرب کا بھی پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے ٹیچر پڑھا نہیں پاتے۔ میں نے ایسی ٹیچرز دیکھی ہیں، وہ دکھائے گی ٹیچر، بچوں یہ کیا ہے، یہ پین ہے، انتظار نہیں کرے گی کہ وہ بچوں سے وہ ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیا وہ پاگل ہیں جن کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو اس میں یہ کیا کہ ایسی تعلیم ہو جس میں بچوں کی شرکت 100% ہو۔ ناصر صاحب اس میں جو یہ تھے آپ نے کیا اور ایک پورا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں تھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم 2 طرح کے اس وقت، ایک سرکاری اور ایک پرائیویٹ ہے، تو یہ تو ظاہر ہے آپ نے پرائیویٹلی کیا ہوگا، تو کیا کبھی اس کو سرکاری سطح پہ بھی آپ نے کوشش کی کہ اس سسٹم کو سرکاری اداروں میں بھی لایا جائے، اسکولوں میں لایا جائے، تاکہ آپ کے خیال میں جو بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سکھانے کا عمل ہے وہ وہاں بھی ہو سکے؟ گراؤنڈ پہ تو ہم کر رہے تھے، کچھ مختلف دیہات میں بھی، لاہور کے بھی لو انکم ایریاز میں اس کو ٹرائی کیا تھا اور اس کے ایکسلنٹ ریزلٹس ہیں۔ اگر پولیٹیکل ول ہے تو اس میتھڈ کو آپ یوز کریں، 2 سے 3 سال کے اندر 100% لٹریسی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ گارڈننگ اور کلائمیٹ چینج اور ان چیزوں کے حوالے سے، تو کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے یوٹیوب پہ میرے ہی نام سے، ناصرہ حبیب کے نام سے چینل ہے، جس میں یہ گارڈننگ بھی ہے اور گارڈننگ ریلیٹڈ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ جو بچوں کو کچھ ویڈیوز بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ گارڈننگ پہ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ہے، بہت لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کے تو وہ کام کروں۔ تو اسی لیے یہ جو ہم نے 1000 گارڈنز کی کیمپین شروع کی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جو زندگی بھر اصل میں تو میں نے کام کیا تعلیم پہ، متبادل تعلیم پہ، اور یہ زراعت اور باغبانی کا جو کام ہے یہ اصل میں اسی تعلیمی کام کا ہی ایک شاخسانہ ہے۔ کیونکہ بنیادی چیز 3 چیزیں میں کہتی ہوں کہ تعلیم کو ریلیونٹ ہونا چاہیے، انٹیگریٹو ہونا چاہیے۔ انٹیگریٹو مطلب یہ ہے کہ وہ مربوط ہو اور اس کو حصوں بخروں میں کر کے، کہ جیسے ہماری درسی کتابیں دیکھ لیں، نصابی کتابیں ہیں، 1 سال کا ایک ہی سبجیکٹ کی 1 سال کی چیز دوسری سے نہیں ملتی ہے۔ تو کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہی چیز جو پچھلے سال پڑھائی گئی تھی وہی چیز اگلے سال بھی، کیونکہ آتھر ڈیفرنٹ ہیں، چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ریلیونس ہونی چاہیے، جو بھی چیز آپ پڑھائیں وہ سیکھنے والے طالب علم کے جو تعلیمی ضروریات کو پورا کرے۔ دوسرا وہ انٹیگریٹڈ ہو، مربوط ہو، اس میں کوئی ربط ہونا چاہیے اور اس میں وہ جینڈر جسٹ ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے ریلیونس میں ہی کہ خوراک اور صحت سے بڑھ کے کس چیز کی ریلیونس ہے۔ تو اس لیے ہم نے جب یہ کام شروع کیا کہ بچوں کو خوراک کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں، اور انسانی جسم میں خوراک کیا کرتی ہے، غذائیت کے بارے میں جب سکھانے کا سوچا،
تو پھر ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز عملی طور پہ کرائی جائے، تو عملی طور پہ کرانا تھا تو ہم نے اسکول گارڈن شروع کر دیا۔ اب یہ ہے کہ تو اس لیے یہ باغبانی بھی اسی میں سے نکلی ہے، صحت بھی اسی میں سے نکلی ہے، تو اصل کام میرا جو ہے وہ تعلیم پہ ہے۔ تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ یہ بھی کروں کہ پورے ایک جو میرا پورا پروگرام ہے آلٹرنیٹیو اپروچ اور میتھڈ ہے، اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بناؤں، اور مجھے یقین ہے کہ اتنی پروگریسو اپروچ اور اتنی لبریٹنگ قسم کی اپروچ، بہت سارے ماں باپ اس کو اگر جب عملی طور پہ دیکھیں گے تو ضرور اس طرف آئیں گے۔ تو یقین کریں کہ مجھے یہ اس کام کے دوران جب یہ میں کتابیں لکھ رہی تھی تو مجھے سرکاری لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ اگر محکمہ تعلیم میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ملک کا تعلیم کا مستقبل بڑا مخدوش ہے۔ ویورز، آپ نے ناصرہ صاحبہ کی باتیں سنی اور یقیناً ہمیں جو سمجھ آئی، ہم عمومی طور پہ محکمہ تعلیم کو بہت سارے الزامات دیتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو الزامات دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ چوائس نہیں ہوتی، جیسے ناصرہ حبیب صاحبہ نے بتایا کہ ایک چوائس الٹرنیٹیو ایجوکیشن سسٹم کی شکل میں موجود ہے اور وہ اس سلسلے میں کام بھی کر رہی ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مایوس نہیں ہوئیں، اس کے باوجود کہ ہمارے جو سرکاری اور ذمہ دار ادارے ہیں ان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ ہم اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ناصرہ حبیب جیسی ایجوکیشنسٹ کو اور ان کے علم کو آپ تک پہنچا سکیں، اور ایسے بہت سارے لوگ جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بہت کچھ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور سوچ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو میم، بہت شکریہ۔